اور نماز کیا ہے؟ کبھی اس کو مومن کے معراج کہا، کبھی اس کو دین کا ستون کہا، اور کبھی یوں بھی کہا کہ اول ما سئل عن الصلاۃ، او لوگوں قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا۔ پاس ہو گئے تو پاس ہو گئے، یہاں اٹک گئے سو اٹک گئے۔ پہلا قدم یہاں سے تب نکلے گا حساب کتاب کے معاملے میں کہ جب نماز والا پرچہ پاس ہو جائے گا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حاکم رحمت اللہ علیہ اس واقعے اور اس روایت کو اپنی مستدرک میں نقل فرماتے ہیں۔ کائنات کے امام کے پاس آئے اور 4 عذر پیش کیے۔ کتنے عذر پیش کیے؟ کتنے عذر پیش کیے؟ نہیں رہن دو، ادھر دیکھ لو کی ہو رہا ہے، وہ پوچھ لینا کی کر رہے ہو۔ کمال کے بھائی ہو، پیارے ہو، میں حدیث پاک بیان کر رہا ہوں۔ امام مالک حدیث پڑھا رہے تھے رحمت اللہ علیہ۔ زہریلا جانور ڈنگ مار رہا ہے پاؤں پہ، امام کا چہرہ بدل رہا ہے، شاگرد دیکھ رہے ہیں، استاد جی پاؤں کیوں نہیں ہلاتے؟ کہا بیٹا میں نے اس لیے پاؤں نہیں ہلائے کہ میں کائنات کے امام کی حدیث پڑھا رہا ہوں، کہیں میں اپنا پاؤں ہلاؤں تو حدیث کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ او اہل حدیثو، سینہ تان کے کہتے ہو نا کہ اہل حدیث ہیں، ایک معمولی سا کام ہوا ہے تو سب نے حدیث سے منہ موڑ لیا۔ اللہ آپ کے چہرے بار رونق کر دے، توجہ ادھر ہی رکھا کریں۔ 4 عذر پیش کیے، ہر عذر جائز۔ کہتے اللہ کے پیغمبر انی رجل ضریر البصر، کائنات کے امام پہلا عذر یہ ہے، بہانہ یہ ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا، میں نابینا ہوں، اور نابینا بندہ ہے، مسجد میں آنا مشکل ہے، چلو کوئی ہاتھ پکڑ کے لا سکتا ہے۔ کہا اللہ کے پیغمبر وہ بھی معاملہ نہیں ہے، لیس لی بقائد، مجھے لانے والا بھی کوئی نہیں۔ چلو لانے والا کوئی نہیں، گھر مسجد کے قریب ہو، بندہ چل کے تھوڑا سا سفر کر کے آ سکتا ہے، لیکن کائنات کے امام معاملہ یہ بھی نہیں، معاملہ یہ ہے بینی و بینک ھذا الباب، میرا گھر مسجد سے کافی فاصلے پر ہے۔ چلو فاصلہ زیادہ ہو، راستے صاف ہوں، پھر بھی آیا جا سکتا ہے۔ کہا نہیں اللہ کے پیغمبر وَذَلِكَ الْوَحُوشُ وَالْبَهَائِمُ، راستے میں خطرہ ہے، جانور ہیں، درندے ہیں، نقصان کریں گے، کاٹ ڈالیں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ کائنات کے امام 4 عذر ہیں، اور درخواست یہ ہے کہ هل تجد لی رخصہ، کوئی اجازت ہے کہ میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں؟ اور آپ ماشاءاللہ جتنی توجہ سے سن رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے، یہ نہیں کہا کہ نماز نہ پڑھوں، رخصت دے دیں، کہا گھر میں پڑھ لوں، اور صحابی تھے گھر بھی پڑھتے، تو آپ اور ہم سے تو بہت اچھی پڑھتے، اور وعدہ کر کے جا رہے تھے کہ گھر میں پڑھ لوں، تو پڑھتے ضرور پڑھتے۔ کائنات کا رحمتوں والا نبی کہتا ہے نعم، ہاں میرے صحابی عذر معقول ہیں، ٹھیک ہے، آپ گھر میں نماز پڑھ لیا کرو۔ اتنا ارشاد فرمایا، امام حاکم رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ابھی وہ اٹھ کے جانے لگے، کائنات کے امام نے صحابہ سے کہا عبداللہ کو بٹھا لو ذرا، اللہ کی وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ وحی کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ سوال کیا عبداللہ هل تسمع النداء، اذان کی آواز آتی ہے گھر تک؟ کہا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی اللہ کے پیغمبر اذان کی آواز تو آتی ہے۔ فرمایا عبداللہ پھر اللہ کا حکم آیا ہے لا اجد لک رخصہ، کوئی اجازت نہیں ہے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لو۔ اور آپ ہم نہ تو نابینا ہیں، نہ تو ہمیں مسجد میں آنے کا مسئلہ ہے، ہمارے تو محلے محلے مسجد ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے دین کا کام کرنے والوں کو، ہر علاقے میں، شہر میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، محلوں میں، گلیوں میں مسجدوں کا جال بچھ گیا ہے۔
ہمارے پاس کون سا بہانہ ہے، پھر کیوں نہیں آتے؟ کیا ہمیں اذان کی آواز نہیں آتی؟ بزرگ تھے نا، کسی گاؤں میں گئے تو عصر کی نماز پڑھی تو ماجرا وہی ہوا جو ہمارے دیہاتوں میں کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ فرماتے ایک میں نماز پڑھنے والے تھا، ایک مسجد کا خادم تھا اور ایک امام محترم تھے، ہم 3 بندوں نے عصر کی نماز کروا لی۔ سلام پھیرنے کے بعد میں نے امام صاحب سے پوچھا، امام صاحب گاؤں میں لوگ رہتے ہیں؟ کہا جی بھرے پڑے لوگ ہیں، بڑے سارے لوگ ہیں۔ کہا ان کو اذان کی آواز آتی ہے؟ کہا یقیناً آواز تو آتی ہوگی، جب اذان دی جاتی ہے تو آواز تو آتی ہوگی۔ کہتے اچھا، آج پھر مغرب کی نماز پہ ایک تجربہ کرتے ہیں۔ امام صاحب نے جب مغرب کی اذان کہہ دی، بیٹھنے لگے، دیکھا اس بزرگ نے کہ کوئی آیا نہیں ہے نماز کے لیے، تو انہوں نے امام صاحب سے درخواست کی کہ ایک مرتبہ اذان پھر کہہ دو۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اذان ہو چکی ہے، نماز کے لیے کوئی نہیں آیا، اور پھر کہا امام صاحب پھر اذان کہیے۔ اب کے گاؤں میں اگر یہ واقعہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ 2 مرتبہ اذان ہو گئی، مولوی صاحب بھول گئے، نواں دین شروع ہو گیا ہے، سارے ہی آئیں گے، فتوے لے کے آئیں گے۔ ایسا ہی ہوا، سارے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے، مولوی صاحب خیر تے ہے، 2 اذاناں کیا چھڑیاں جی؟ بابا جی کہنے لگے مولانا صاحب کو کچھ نہ کہو، مجھے بتاؤ کتنی اذانیں ہوئی ہیں؟ فرمانے لگے، گاؤں والے کہتے جی 2 اذاناں ہوئی ہیں نا سی، آپ سنیاں نے؟ کہندے دوسری اس واسطے دیتی سی کہ شاید پہلی تسی سنی نہیں، جے تسی سنی ہوندی یا دوسری سن کے آئے ہو نا، تے پہلی سن کے کیوں نہیں آدے؟ وہ کبھی غور تو کرو، اذان سنتی ہے کہ نہیں سنتی؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کائنات کا امام ایک ایک مسلمان سے پوچھ رہا ہے، حل تسمع النداء؟ وہ جو ام مکتوم سے، عبداللہ ام مکتوم سے سوال کیا تھا، وہ آواز آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کان سلامت رہیں، آنکھیں سلامت رہے، آتے کیوں نہیں ہو؟ کائنات کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے یہ ساری حدیث اور واقعہ بیان کرنے کے بعد ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ فرماتے جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرما دی تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر سے لے کے مسجد تک رسی باندھ لی۔ نبینا جو تھے اس رسی کو ہاتھ ڈالتے ڈالتے مسجد میں آ جاتے اور اس کو ڈالتے ڈالتے ہاتھ واپس چلے جاتے، لیکن نماز مسجد میں آ کے پڑھا کرتے تھے۔ اس مسجد کی ایک ایک اینٹ جو ہے وہ اپنے بنانے والوں کے حق میں قیامت کو گواہی دے گی۔ یہ بات تو سنی ہے نا، کئی دفعہ کہی ہوگی، چندہ لیتے وقت بھی کہی ہوگی، بناتے وقت بھی کہی ہوگی، لیکن ایک بات کا شاید پتہ نہیں ہے، اگر نماز نہیں پڑھی اس مسجد کی ایک ایک اینٹ، کل اللہ کے دربار میں اس مسجد کے یہ ستون، اس مسجد کے دروازے، اس مسجد کے یہ قالین، خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے 100 بار نہ کرے 1000 بار نہ کرے، لیکن اگر یہ ساری چیزوں نے قیامت کے دن تیرے میرے خلاف گواہی دے دی، مجھے بتا تو صحیح پھر تیرا میرا بنے گا کیا؟ وہ رب کے سامنے جو کھڑا ہونے اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اگر کوئی بچت کا راستہ ہے تو ہمیں بھی بتائیے۔ ہم نے تو بڑوں اور علماء سے یہی سنا ہے کہ وہاں کھڑے ہونا ہی ہونا ہے، اور وہ مرحلہ آنا ہی آنا ہے ہر ایک پر۔ اللہ آپ کے اور ہم سب کے لیے آسانیوں کے معاملات کر دے، لیکن تیاری یہاں کر کے جائیے گا۔ اگر پہلی صفوں میں آ کے یہاں کھڑے ہوئے نا تو وہاں بھی پہلی صفوں میں کھڑے ہوں گے، اور اگر یہاں پچھلی صفوں میں رہ گئے نا تو خدا نہ خواستہ وہاں بھی معاملہ